وان بینس یہ کہتا ہے کہ اگر کسی فرد کسی ادارے کو ایڈمائریبل بننا ہے اور اس کی اس انسپیریشن اس کی ایڈمائریشن کے پیچھے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کوئی ایک فیکٹر بتائیں تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ کوئی آپ ایک فیکٹر بتائیں کہ جی یہ ادارہ یہ فرد جو ہے یہ ایڈمائریبل ہے، یہ دوسروں کے لیے انسپیریشنل ہے. لیکن اگر آپ کو فورسفلی چوز کرنا پڑے کسی ایک فیکٹر کو تو وہ فیکٹر ہوگا لیڈرشپ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈرشپ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی فرد کوئی بھی ادارہ گرو کرنا چاہتا ہے تو اس ادارے کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایک فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ لیڈرشپ. اس پہ میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک چینج کی ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی فرد کوئی بھی ادارہ 10 سالوں میں 900 ٹائمز گرو کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ لیڈرشپ ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیویجول لیول پر، آپ قومی سطح پر، آپ ادارہ جاتی سطح پر اگر 10 سالوں میں 900 گنا ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے ادارے کے لیے، اپنے ملک کے لیے کوئی بہترین لیڈر چوز کر لیں. اچھا، اس پہ آپ دیکھیں حاشر کے اگر ہم دنیا کے بڑے بڑے اداروں کا جائزہ لیں، گوگل ہے، فیس بک ہے، آئی بی ایم ہے، مائکروسافٹ ہے، اس طرح دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے سی ای او کا چناؤ جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. وہ امپورٹنٹ ڈیسیجن کیوں ہوتا ہے کہ دنیا یہ مان چکی ہے کہ ایوری تھنگ رائزز اینڈ فالز ود لیڈرشپ. کہ دنیا میں اگر کوئی فرد، کوئی ادارہ یا کوئی ملک اگر ترقی کر رہا ہے تو اس ترقی کے پیچھے کون ہوگا؟ لیڈر ہوگا. اور اگر کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی ملک جو ہے وہ فال کر رہا ہے تو اس کے فال کے پیچھے کیا ہوگا؟ لیڈرشپ کرائسس ہوں گے. اچھا، آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں آپ ان سی ای اوز کی اگر سیلری کو دیکھیں گے تو وہ 7 ڈیجٹس میں ہوگی. مثال کے طور پہ جو گوگل کا سی ای او ہے سندر راج پچائی، وہ $2 ملین سیلری لیتا ہے. اب دیکھیں آپ اتنی سیلری لے رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی کہ آپ کو 7 ڈیجٹس میں سیلری مل رہی ہے. کوئی نہ کوئی تو آپ کے اندر سکل تھی کہ جس کی وجہ سے آپ دنیا کے بڑے بڑے اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وہ سکل کون سی ہے؟ وہ ہے لیڈرشپ کی سکل. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دنیا میں اگر آپ بڑی بڑی آرگنائزیشنس کو دیکھیں تو وہاں پر جو 73% سی ای اوز ہیں ان کو فائر اس وجہ سے کیا جاتا ہے، ٹرمینیٹ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر لیڈرشپ سکل نہیں ہوتی. سو لیڈرشپ سکل کو سیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ جو گریٹ مین تھیوری تھی وہ یہ کہتی تھی کہ لیڈرز آر بورن ناٹ میڈ، کہ لیڈرز جو ہیں یہ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں. سو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دنیا میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر لیڈر ہوتے ہیں. جیسے جو انبیاء کرام ہیں، رب کی ذات ان کو لیڈر بنا کر بھیجتی ہے، ان کے اندر وہ سارے کے سارے وصف ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک تھیوری ہے لیڈرشپ پر جس کو ہم ٹریٹ تھیوری آف لیڈرشپ کہتے ہیں. کہ ٹریٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے اندر کچھ کریکٹرسٹکس، کچھ وصف، کچھ ٹریٹس شعوری طور پر اگر ڈیولپ کر لیں تو آپ کے اندر لیڈرشپ پیدا ہو سکتی ہے. سو لیڈرشپ کی جو امپورٹنس ہے اس سے انکار نہیں ہے.